بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ تیاری کرے اور مکے کو فتح کرنا ہے اور مکے پہ چڑھائی کرنی ہے، حملہ کرنا ہے۔ اور لشکر نے تیاری شروع کر لی، لشکر تیار ہو گیا، مکے کی طرف روانہ ہوا تقریباً 10 رمضان المبارک۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ 2 سال پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی صلح فرمائی تھی کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو اب 2 سال بعد جنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ جنگ کی تیاری کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ کفار مکہ نے خود ہی صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو بھی عرب کے قبائل میں سے فریقین کے ساتھ صلح کرے گا، حلیف بنے گا، تو دوسرا مخالف اس کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ اور مکے کے 2 قبیلے تھے، بنو بکرہ اور بنو خزاعہ، ان کی آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بنو بکرہ نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور بنو خزاعہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اور بنو بکرہ کے لوگوں نے ایک دن کفار مکہ کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا اور قتل و غارت شروع کر دی، اور وہ بھاگ کر حرم میں آئے تو حرم میں بھی انہوں نے قتل و غارت جاری رکھی۔ اب معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، اور اسی دوران نبی علیہ السلام اسی رات وضو کرتے ہوئے فرمایا لبیک لبیک لبیک، پھر کہا نصیرت نصیرت نصیرت، تمہاری مدد کی گئی مدد کی گئی مدد کی گئی۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ وضو کرتے ہوئے کس کے ساتھ کلام کر رہے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میمونہ، غضب ہو گیا، ہمارے حلیف بنو خزاعہ کے لوگوں پر کفار نے حملہ کیا اور بے دردی سے ان کو قتل کیا، اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارتے رہے۔ پھر تیسرے دن مسجد میں بنو خزاعہ کا ایک بندہ آیا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا، ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ تھا، اب ہمارے ساتھ آئیے۔ نبی رحمت نے پھر بھی صلح کے معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے کفار مکہ کے پاس ایک قاصد بھیجا، 3 شرائط پیش کی۔ بنو خزاعہ کے لوگوں کا خون بہا ادا کیا جائے، بنو بکرہ کے لوگوں کے ساتھ حمایت ختم کی جائے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا اس کو ختم کر دیا جائے، توڑ دیا جائے۔ سارے مکہ کے نمائندے نے کہا پہلی بات ہم آپ کی مانیں گے نہیں، اور دوسری بات ہمیں گوارا نہیں، اور تیسری بات ہمیں قبول ہے، ہم یہ معاہدہ توڑتے واپس آ گیا۔ جب کفار مکہ کی اس مجلس کے کچھ دیر بعد ابو سفیان آیا، ابو سفیان نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے معاہدہ توڑ کر اچھا نہیں کیا، اب مسلمان مکے پہ حملہ کریں گے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ ساتھ ہی ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مقام حجون سے مقام خندمہ تک خون ہی خون ہے، اور یہ خواب منحوس ہے، اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ تو وہ سب کے سب ڈر گئے، سہم گئے، تو انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ تم چلے جاؤ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور تم صلح کی تجدید کروا۔ ابو سفیان مکے آیا اور نبی علیہ السلام کے گھر میں آیا، اور نبی علیہ السلام کی زوجات میں سے ایک بیوی حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے بستر پر ابو سفیان بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ نے کہا تو نہ بیٹھنا، تو ابو سفیان نے کہا بتاؤ میں اس بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں؟ تو اس نیک صالح زوجہ نے کہا کہ تم مشرک ہو، تم نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام کا بستر ہے، تم اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان باہر آیا، ابو سفیان نے مختلف صحابہ کو کہا کہ صلح کے اندر تجدید کروائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب معاملہ تم نے خود ہی ڈبل خراب کر لیا ہے، اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ تو ابو سفیان حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا اگر آپ کا بیٹا کہہ دے کہ یہ صلح قائم رہے تو صلح قائم رہے گی اور تمہارا بیٹا سردار بن جائے گا رب کا۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بچوں کو ان معاملات میں داخل نہ کرو۔ اس نے حضرت علی سے کہا، حضرت علی نے کہا کہ اب تم خود ہی اعلان کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ ہر طرح سے واپس چلا گیا کیونکہ انہوں نے ڈبل خلاف ورزی کی تھی، پہلے قتل کیا پھر قاصد کی توہین کی، اس کی بات نہیں مانی۔ اب نبی علیہ السلام لشکر لے کر مکے کی طرف روانگی اختیار کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا لشکر 10,000 کا ہے، اور راستے کے قبائل ساتھ ملتے گئے تو 12,000 کا لشکر ہو گیا۔ اور راستے میں حضرت عباس سے ملاقات ہوئی، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ابو سفیان آیا دیکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی سردار آئے، تو حضرت عباس نے کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ ورنہ تجھے مسلمان مار دیں گے۔ وہ ایسا ہی ہوا، وہ اس کو جب مسلمانوں نے دیکھا تو اس کو قتل کرنے لگے، تو حضرت عباس نے روکا۔ پھر نبی علیہ السلام نے مر الزہران پر پہنچنے کے بعد کہا کہ
ہر کوئی اپنا الگ الگ چولہا جلائے، آگ جلائے۔ اب 12,000 کا لشکر آگ جلائے بیٹھا ہے کھلے میدان میں، اور جو جاسوس کفار مکہ کے تھے انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی آگ کہاں سے آ گئی، ہم نے آج تک اتنی بڑی آگ نہیں دیکھی۔ تو حضرت عباس نے کہا یہ آگ نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں۔ تو وہ جو آئے ہوئے تھے سردار جاسوس بن کر، وہ ڈر گئے، وہ سہم گئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ابو سفیان جب قافلے میں آیا تھا تو وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور پھر حضور نے کہا کہ ابو سفیان کو کسی تنگ راستے پہ کھڑے کرو جہاں سے لشکر گزرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، تو لشکر کا جلال دیکھ کر ابو سفیان حیران رہ گیا، اور مکے والوں کو جا کر کہا کہ تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہتھیار ڈال دو۔ المختصر مکے والوں نے جنگ نہیں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت اللہ کے حضور سر جھکائے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام عاجزی کرتے ہوئے سر جھکا کر مکے میں داخل ہوئے۔ اب مکے کو فتح کر رہے ہیں، تو یہی مکہ تھا جہاں سے حضور کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ لیکن حضور جب مکے میں داخل ہوئے تو عاجزانہ داخل ہوئے، کیونکہ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اور یہاں تک کہ حضور نے کالے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا، تو حضور اب کا سر مبارک اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ اور مکے کے داخلے کے ساتھ ہی جو پہلا حکم حضور نے دیا وہ یہ تھا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو شخص اپنے گھر کے اندر رہ کر دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ لیکن ایک حکم حضور کا یہ تھا کہ جو گستاخ ہیں، اور کچھ خاص تھے جو حضور کی گستاخیاں کرتے تھے، اللہ رسول کی گستاخیاں کرتے تھے، ان کو قتل کا ہی حکم تھا، چاہے وہ کعبے کے غلاف کے اندر لپٹے ہوں، ان کو قتل کیا گیا پھر بھی۔ اور جب کافر جمع ہوئے تو نبی علیہ السلام نے کفار سے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران کہا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، کہ وہی کافر جنہوں نے حضور کو حضور کے پیدائشی گھر مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، وہی کافر جو اسلام کے خلاف کوششیں کرتے رہے، جو نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے رہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بچھائے، وہ کافر جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو تکلیف دی، وہ کافر جنہوں نے نبی علیہ السلام کے جسم پر معاذ اللہ اوجڑیاں پھینکی اور حضور کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور مسلمانوں کو قتل کیا، اور غلاموں کو حضرت بلال جیسوں کو سخت سے سخت سزائیں دی۔ تو اس دن ان کافروں سے حضور پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا کیا جائے۔ کوئی اور بادشاہ ہوتا تو وہ اس کا فیصلہ سب ہی جانتے تھے کہ اس نے قتل عام ہی کروانا تھا، لیکن آگے سے کفار کی للچائی ہوئی نظریں کہہ رہی تھی کہ اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا تو سب نے ہی بلند آواز سے پکارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ پھر جن کافروں نے مہاجرین کے گھروں جائیداد پر قبضہ کیا تھا، حضور نے فرمایا ان کو ہبہ کر دو۔ ان مہاجرین نے ہبہ کیا اور حضور کی بارگاہ میں رہے۔ اور پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ کعبہ شریف کی جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، پھر حضور نے وہ چابی انہی کے سپرد ہی کر دی۔ اور حالانکہ ایک دن جب حضور مکے میں رہتے تھے تو جب حضور مکے میں داخل ہونے لگے تو اس نے داخل نہیں ہونے دیا تھا، لیکن حضور کی رحمت یہ ہے کہ حضور نے بعد میں چابی انہی کے سپرد کی۔ اور ایک واقعہ یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام وہاں 17-18 دن وہاں ٹھہرے تو انصار مدینہ کو یہ خدشہ ہوا کہ حضور کہیں یہی نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ حضور کا ہی علاقہ ہے، حضور کی پیدائش کی جگہ ہے، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں۔ تو حضور نے ان کو فرمایا کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کتنا پیارا جملہ تھا انصار کے لیے۔ اب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دلائی، اس میں پیار اور محبت اور انسانیت کا بھی درس تھا کہ مسلمان جو ہوگا وہ تقوی کی بنا پر ہی فضیلت پائے گا، ورنہ نہیں۔ یہ حضرت بلال غلام ہے اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے رہے ہیں، اور کعبے کے اندر جو بت تھے یا جو تصویریں بنی ہوئی تھی وہ حضور نے بنفس نفیس ختم کیے، اور حضور بت توڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بالآخر 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام مدینے واپس آ گئے، اور اب اسلام کا بول بالا
پوری دنیا میں ہو رہا تھا، عرب تو پورے کا پورا فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضور نے عرب کے باہر بھی جنگیں لڑیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔